1000 جنازے میں شریک ہونے، 1000 مریضوں کی عیادت، بلکہ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں علم کے بغیر تلاوت قرآن مفید ہے کیا ہے؟ تو علمی مجلس ہے، اب جہاں موقع ملے علم حاصل کیا کریں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی علم عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے کہ علم یہ مسلمانوں کی بلندی کی علامت ہے، ان کے شعور، ان کے فکر کو علم کھول دیتا ہے۔ مسلمان علم سے ہی پراندیش ہوتا ہے، اس کی فکر اور اس کے اذہان اس سے کھلتے ہیں۔ تو علم حاصل کیا کرے، کوئی آئے یا نہ آئے، جہاں موقع ہو ملے علم ضرور حاصل کرے، کیونکہ علم سے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ آج ماہ رمضان جو آنے والا ہے، جس کے استقبال کے لیے یہ مختصر سی محفل کا انعقاد کیا گیا، وہ ماہ مبارک کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، یہ علم سے ہی آپ کو پتہ چلے گا۔ جب تک معلوم نہ ہو، حدیث بات دل میں نہ ہو، آیات قرآن کا دل میں نہ ہو، تو پھر اس کی عظمت اجاگر نہیں ہوگی۔ جب آیات قرآن ہم سنتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ میرے خالق نے رمضان کے مبارک مہینے کے تعلق سے کیا فرمایا۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر اس ماہ کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آخر یہاں پہ مطلق رب فرما سکتا تھا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ما قبل کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کام ایک شخص کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کرتے کرتے عجیب سی الجھن اسے محسوس ہونے لگے، ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگے کہ یہ تنہا میں کر رہا ہوں، لیکن چند لوگ اگر شامل ہو جائے، چند افراد شامل ہو جائے تو دوسروں کو دیکھ کے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے کیا ہے ہم بھی کریں گے، فلاں کرتے تھے میں بھی کروں گا۔ اور رب نے فرما دیا اے ایمان والو، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں، ان پر بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی روزے تاکہ یہ مشکل آسان ہو جائے۔ کیونکہ روزہ رکھنا یہ بندوں پہ بڑا شام ہوتا ہے، اس لیے آپ قرآن مقدس کو آپ پڑھیں تو رب نے فرمایا والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، کہ پہلے رب نے حکم دیا نماز کی، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والی، صدقہ دینے والے، صدقہ دینے والی، والصائمین روزہ رکھنے والے، والصائمات روزہ رکھنے والی، یعنی عبادت کی ترتیب جس انداز سے رب نے فرض کیا، پہلے نماز کا حکم ہوا کیونکہ نماز سے آسان ہے، جملہ عبادتوں میں نماز آسان ہے، اور یہ 5 فرض ہے کیونکہ اس میں نہ جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ جسم پہ بوجھ ہے، نہ کوئی مالی اس پہ کیا جاتا ہے، مال کی قربانی ہے، ایک عبادت ہے تو آسان نماز ہے، تو پہلے نماز کا حکم دیا گیا، پھر صدقات و خیرات کا حکم دیا گیا، کیونکہ صدقہ، خیرات، زکات یہ بندوں کے اوپر شاق ہوتا ہے، مال سے نکالنا ہوتا ہے، مال سے کچھ کمی ہوتی ہے، مال سے کچھ نکال کے لوگوں میں صدقہ کیا جاتا ہے، بظاہر تو لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس سے زیادہ بندوں کو نوازتا ہے، اللہ اس سے زیادہ بندوں کو نواز دیتا ہے۔ میرے استاد گرامی علامہ مسعود احمد برکاتی وہ فرماتے تھے، جب بھی نصیحت کرتے تھے کہتے تھے بیٹا ایک میری نصیحت اپنے دلوں میں بٹھا لو کہ اگر ایک مکان بنایا جائے، مثلا 12 بائی 12 کا ایک مکان بنایا جائے اور اس میں صرف ایک دروازہ ہو تو بتاؤ اس مکان کے اندر 12 بائی 12 کا جو کمرہ ہے ایک ہی دروازہ ہے، اس میں ہوا کی کیپیسٹی کیا ہوگی، کتنی ہوا اندر داخل ہو سکتی ہے؟ ہر کوئی ہی جواب دے گا کہ جتنی جگہ ہوگی، جتنی وسعت ہوگی، اتنی ہی ہوا اندر داخل ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ہوا اندر آ ہی نہیں سکتی، اس سے زیادہ ہوا اندر آ ہی نہیں سکتی۔
فرماتے تھے بیٹا ایک جانب سے دروازہ لگا ہو، دوسری جانب سے ونڈو ہو، ایک طرف کھلا ہو، ایک جانب سے ہوا آ رہی ہو، دوسری جانب سے ہوا نکل رہی ہو، آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ اب بتاؤ کمرے میں کتنی ہوا آئی، کتنی گئی، کوئی حد نہیں، کتنی آئی کتنی چلی گئی۔ فرماتے ایسے ہی صدقات و خیرات کا حکم ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو کھول دیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو کھلا رکھتے ہیں، غربا اور مساکین کی عادت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، جب آپ اپنا ہاتھ کھولتے ہیں تو اللہ جل وعلا اپنا دستِ قدرت کھولتے ہیں، اور رب کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن شکرتم لأزیدنکم، آپ اللہ کا شکر کریں، اللہ مزید عطا کرے گا۔ تو اسی لیے پہلے نماز کا حکم ہوا، پھر صدقات کا حکم ہوا، اور پھر سب سے شاق بندوں کے اوپر روزہ، سب سے شاق بندوں کے اوپر روزہ رکھا ہے۔ دن بھر اپنے آپ کو کھانے پینے اور تعلقات سے روکنا ہے، میاں بیوی کے تعلقات سے روکنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو یہ بندوں کے اوپر شاق گزرتا، اسی لیے سب سے آخر میں اس کو رکھا گیا کیونکہ عبادت کا جذبہ بندوں میں پیدا ہو جائے۔ پہلے نماز کا جذبہ دیا گیا، پھر صدقات و خیرات کا جذبہ دیا گیا، پھر ہم نے فرما دیا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے، روزے رکھنے والیاں، ہم نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھے گئے۔ اور اس رمضان کی فضیلت کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ ان کے ماقبل کے گناہ ما تقدم من ذنبه، ماقبل کے گناہ تو ان سے گناہ صادر ہوئے سمیلا ہما، کیونکہ جہاں جہاں احکام شرع میں یہ حکم ہے اس عبادت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان عبادت سے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان تمام جگہوں پہ گناہ جو معاف